مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے۔ ایک بزرگ ندی کے کنارے بیٹھے ہوئے، ندی بہ رہی تھی، ندی کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی صاحب ادھر سے نکلے، بولے بابا کیسے ندی کے کنارے آپ بیٹھے ہیں؟ کتنی دیر سے بیٹھے ہیں؟ کس انتظار میں ہیں؟ آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ تو وہ بزرگ کہتے ہیں بھائی یہ ندی پوری بہ جائے اس کا انتظار کر رہا ہوں کہ ندی پوری بہ جائے تب میں راستہ پار کروں گا، تب میں آگے کو جاؤں گا۔ ندی پوری بہ جائے تب میں آگے کو جاؤں گا۔ تو پیارے مسلمانوں، وہ شخص کہتے ہیں، وہ آدمی وہ شخص کہتے ہیں اے بابا جان تمہارا دماغ صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو بتاؤ یہ ندی پوری کب تک بہے گی؟ اس کی کوئی امید نہیں، اس کی کوئی گھڑی لمحہ نہیں، یہ تو بہتی ہی ہے اور بہتی ہی رہے گی اور بہتی ہی چلی جائے گی۔ تم اسی انتظار میں بیٹھے رہو گے؟ پیارے مسلمانوں، اب بابا کہتے ہیں کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں۔ وہ فقیر صاحب کہتے ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کہ یہی تو میں تم لوگوں کو، مسلمانوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس طرح ندی پوری نہیں بہے گی، یعنی یہ تو بہتی ہی رہے گی، بہتی ہی رہے گی، کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ندی بہنا رک جائے اور رکنے کے بعد راستہ نکل جائے۔ اسی طرح ہمیں کبھی نہ کبھی ندی کے اوپر سے، ندی کے بیچ میں سے کیسے نہ کیسے کر کے ہمیں راستہ ضرور نکالنا ہے۔ ہمیں راستہ نکال کر ہی پار کرنی ہے اس ندی کو۔ اسی ہی طرح اپنی زندگی میں جو ہماری تمہاری ہم لوگ کہتے ہیں کہ میری یہ ذمہ داری ہے، ابھی لڑکی جوان ہے، اس کی شادی کر لوں گا تب حج کروں گا، ابھی میری عمر نہیں ہے، ابھی میری بہت ذمہ داریاں ہیں، جب میری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی تو میں داڑھی رکھ لوں گا، جب میری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی تو میں نمازوں کی پابندی کر لوں گا، جب میری ذمہ داریاں پوری ہو جائیں گی تو میں رمضان کے روزے رکھ لوں گا، جب میرے اخراجات پورے ہو جائیں گے تو میں صدقات و خیرات کر دوں گا، جب میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، میری پریشانیاں دور ہو جائیں گی تب میں بقرعید پر قربانی پیش کر دوں گا، جب میں بڑا ہو جاؤں گا، سمجھدار ہو جاؤں گا، بزرگ ہو جاؤں گا تب نیک نیک کام کرنے لگوں گا۔ تو میرا کہنا تم لوگوں سے یہ ہے کہ جس طرح ندی پوری نہیں بہے گی کبھی بھی، وہ تو بہتی ہی رہے گی، بہتی رہے گی، اسی ہی طرح تمہاری زندگی کی ذمہ داریاں، تمہارے گھروں کی ذمہ داریاں تمہاری بڑھتی رہیں گی، گھٹتی رہیں گی۔ ذمہ داریاں پوری کبھی کمپلیٹڈ نہیں ہو سکتی جب تک تم زندہ ہو، اور جب تک زندہ ہو تو تم دنیا اور آخرت کی تیاریوں میں لگو، قبر کی تیاری کرو، حشر کی تیاری کرو۔ تم لوگ دنیا میں جو ہو بالکل توجہ نہیں دیتے کہ ہمیں اس دنیا سے جانا ہے، ہمیں قبر میں جانا ہے، قبر کے اندر بھیانک اندھیرا ہوگا، اس کی تیاری کی ہمیں تمہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ ہم دنیا میں رہ کر دنیا کی کاموں میں، دنیا کی باتوں میں اس طرح الجھ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں کہ فجر کی اذان کس ٹائم ہوتی ہے، فجر کی جماعت کب ہوتی ہے، ہمیں پتہ نہیں ظہر کا وقت کس ٹائم کا ہے، ہمیں پتہ نہیں عصر کس ٹائم پر ہو رہی ہے، ہمیں پتہ نہیں مغرب کی اذان کس وقت ہوتی ہے، ہمیں معلوم نہیں عشاء کی اذان کب ہوتی ہے، عشاء کی جماعت کب ہوتی ہے۔ بڑا افسوس کا مقام ہے مسلمانوں، میں کسی نوجوان سے پوچھنے لگتا ہوں کہ نوجوان میرے بھائی بتاؤ کہ عشاء کی نماز میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، مغرب میں کیا کیا پڑھا جاتا ہے، یعنی کتنی کتنی رکعتیں ہیں، کیا کیا نفل ہیں، کتنے وتر ہیں، کتنی سنتیں، کتنے فرض ہیں۔ تو میرا نوجوان بھائی مجھے بتانے کو تیار ہے۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں مسلمانوں کہ ہم ان سے نماز پوچھیں کہ دن میں کتنے وقت نماز ہے، ان میں کیا کیا پڑھی جاتی ہے، کتنی کتنی کیا کیا رکھتے ہیں تو نہیں بتا پاتا۔ بہت سے نوجوان ایسے ہیں ان سے پوچھیں غسل کیسا ہوتا ہے تو وہ غسل کا طریقہ نہیں بتا پاتا، وہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں بتا پاتا۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو ہم دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ ہم قبر و حشر کی تیاری کریں، قبر کی تیاری کریں گے تو دنیا اور آخرت میں ہم کامیابی پا جائیں گے۔ ہم یہ بہانہ نہ کریں کہ صاحب ابھی میری عمر کم ہے،
ابھی میری عمر کم ہے، جوان ہوں گا تو روزے رکھوں گا، جوان ہوں گا تو نمازیں پڑھوں گا، جوان ہوں گا خیرات و زکات دوں گا، جوان ہوں گا اور بہت سے نیک کام کروں گا۔ اب جب جوان انسان ہو جاتا ہے تو سوچتا ہے بڑھاپے میں کر لوں گا، سوچتا ہے بزرگ ہو جاؤں گا تب نیک نیک کام کر لوں گا۔ کہنے کا مقصد یہ مسلمانوں، ہماری زندگی کا پتہ نہیں کب ہمارا موت کا وقت قریب آ جائے، ہمیں ہر وقت چاہیے کہ ہم قبر و حشر کی تیاری کریں، برے کاموں سے بچیں، نیک کاموں کی طرف لگیں، یہی ہماری قبر و حشر کی تیاری ہے۔